شیطان کا قید بڑا کمزور ہے. کانا ضعیفاً، بہت کمزور ہے. ضعیفاً اس کے اندر جو اوپر دو زبریں ڈلی نا تنوین، وہ ضعف اور قلت کی طرف اشارہ ہے. شیطان کا مکر کمزور ہے. لیکن ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. اس کو عظیم اللہ نے کہا، اللہ نے اس کے قول کو اللہ نے ذکر کیا، ان کیدکن عظیم. اچھا کیسے بڑا ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ کردار بیان کیا جا رہا ہے، ایک نیک سیرت خاتون کو یہاں سبق دیا جا رہا ہے. کیا؟ النساء حبائل الشیطان، عورت شیطان کا جال بنتی ہے. یعنی شیطان کس طرح سے ایک مرد کو ورغلاتا، پھسلاتا، ماحول کو خراب کرتا، بے حیائی کی طرف کیسے لے کر آتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس آلہ کیا ہے؟ وہ عورت کو آلہ بناتا ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر عورت آلہ بنتی ہے، نہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان عورت کو آلہ بناتا ہے. ارے تم نہ بنو آلہ. بات سمجھ میں جی؟ شیطان کس کو جال بنائے گا؟ عورت کو. تو تم نہ بنو. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان کا جال بن جاتی ہے. اگر یہ نہ بنے، اس کی اندر کی اگر پاک دامنی ہے، عصمت ہے، نیکی ہے، تقوی داری ہے، یہ نہیں جال بنے گی. شیطان کے پھندے میں جب یہ آتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے شیطان مرد کو ورغلاتا ہے. پھر مرد کا اپنا ایمان ہے، اس کی پاک دامنی ہے، اگر ایمان کی وجہ سے وہ رک جائے تو وہ سبحان اللہ، ورنہ وہ یہاں سے لے کے آتا ہے، وہ ادھر سے لے کے جاتا ہے، جال اپنے پاس ساتھ لے کے آتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ اس وقت بازاروں کے اندر نیم برہنہ کپڑے جو آئے ہوئے ہیں، اور وہ خواتین جب پہنتی ہیں، وہ بچیاں جب ہماری پہنتی ہیں، اور وہ ہماری بیٹیاں جب پہنتی ہیں، وہ ہماری مائیں ان کو پہناتی ہیں، اور وہ پہن کر جب یہ باہر نکلی ہیں، تو صاف مجھے بتائیے گا کہ یہ شیطان کا جال نہیں ہے؟ شیطان نے ان کو جال نہیں بنایا؟ نیم برہنہ کپڑے پہن کر، بغیر حجاب اور دوپٹے کے اور بغیر پردے کے ہو کر، اور بناؤ سنگار اختیار کر کے، جو بناؤ سنگار گھر کی چار دیواری میں اختیار کرنا اس خاتون کے لیے اجر تھا، ثواب تھا، وہ گھر کی چار دیواری میں نہیں ہے، وہ باہر ہے. وہ شادی کی تقریبوں میں وہ بناؤ سنگار ہے، وہ غیر محرموں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار ہے، یا وہ اپنی عورتوں کے اندر اپنا ایک اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے جو بناؤ سنگار ہے. یہ کیا ہے؟ یہی شیطان کا جال بننا تو ہے. اسی کا نام ہے شیطان کا جال بننا. ہر وہ کپڑا، مجھے یہ بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟ رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، کتنی لباس پہننے والی ننگیاں ہوگی قیامت کے دن، کتنی لباس پہننے والیاں اس دنیا کے اندر لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. عائلات، ارشاد فرمایا مائلات ممیلات، وہ گناہ کی طرف خود بھی مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف مائل کریں گی. یہ شیطان کا جال بننا اس طرح سے ہوتا ہے. یوں شیطان ان کو جال بناتا ہے. کیوں اسے یہ آداب سکھائے؟ مجھے یہ بتائیے گا کیوں یہ آداب سکھائے؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. بات کرنے کا سلیقہ سمجھایا، فلا تخضعن بالقول، غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آئے تو بات میں نرمی نہ اختیار کرنا. یہ کس کو حکم ہے؟ ازواج مطہرات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے. اور سامنے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. فرمایا تقوی سے بھرے ہوئے دل ہے. ان کو یہاں حکم ہے کہ اے ازواج نبی، نبی کی بیویوں، جب تمہیں اس ماحول اور معاشرے میں کسی سے بات کرنی پڑے، فلا تخضعن بالقول، ایسی نرمی مت لے کے آنا کہ تمہاری اس نرمی سے غیر محرم فائدہ اٹھائے اور اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہو. اگر ایک بات سے بات پوری ہوتی ہے دوسرا جملہ مت بول، دوسری سے دو سے بات پوری ہوتی ہے تیسرا جملہ مت بولیے، تین سے پوری ہوتی ہے چوتھا جملہ مت بولیے. اور ہنس ہنس کر اور مسکرا مسکرا کر بات کرنا یہ تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. تو
تو جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے اور نبی کی بیویوں سے پھر پوری امت مسلمہ کی ماؤں اور بیٹیوں کو یہ حکم ہے، یوں غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ سمجھائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مت نکلو گھر سے باہر بلا اجازت، بغیر ضرورت کے۔ غیر شادی شدہ ہے تو باپ کی اجازت کے ساتھ، ضرورت کے تحت نکلے، باپ اور ماں کی اجازت کے ساتھ۔ ہرگز اس کے لیے حلال نہیں ہے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلنا۔ شادی شدہ ہے، شوہر کی اجازت کے ساتھ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے وہ۔ اور وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم ایسے بنا و سنگار اختیار کر کے، بن سنور کر کے جاہلیت کے طریقے کی طرح مت نکلا کرو۔ تو اس لیے یہ ہیں شیطان کے جال۔ یہاں سے شیطان جال اٹھاتا ہے، بھائی آپ اپنی عصمت کو، اپنی پاک دامنی کو، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو۔ ایک آدمی، بھائی یہ مال کہاں سے لے کے آئے ہو؟ فلاں کے گھر سے اٹھا کے لے آیا ہوں۔ تو بھائی فلاں کے گھر سے اگر یہ چور مال چوری کر کے لایا ہے، ٹھیک ہے، چور کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن پہلا قصور تو اس کا ہے نا جو اس نے گھر میں حفاظت کیوں نہیں کی ہے۔ کیسے لے کے آئے ہو؟ بھائی اس کا گھر کھلا پڑا ہوا تھا، اس کا گھر کھلا پڑا ہوا تھا، تالے بھی نہیں لگے ہوئے، سامان سامنے پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی اٹھا کے لے آیا ہے، تو ٹھیک ہے چور کا قصور تو ہے ہی ہے، اس شیطان ظالم کا قصور تو ہے ہی ہے۔ یہ جال کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ فلاں سے لے کے آئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کا خیال نہیں رکھا، اس نے اپنے چہرے کو نہیں چھپایا ہوا تھا، وہ حجاب پر نہیں تھی، اور اس کے کپڑے نیم برہنہ تھے، اور اس کے کپڑے تنگ تھے، چست تھے، اس طرح کے کپڑے تھے، تو یہ شیطان کیا کہے گا؟ میں وہاں سے جال اٹھا کے لے آیا ہوں۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھیں۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم شیطان کا جال نہ بنے، ہمارے گھر سے شیطان جال نہ اٹھائے، ہماری بیٹی سے، ہماری بہن سے، ہماری ماں کے پاس سے شیطان ہرگز جال نہ لے کر جائے، ہرگز جال نہ لے کر جائے۔ اس کی محنت کی ضرورت ہے، اور ایسے کپڑوں کو مت لایا جائے گھر کے اندر جو اس قسم کے کپڑے ہوں جن کا پہننا بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے، بڑی خواتین کے لیے، چھوٹی بچیوں کو بھی ایسے کپڑے مت پہناؤ، مت پہناؤ اس قسم کے کپڑے۔ شروع سے تربیت کرو اپنے بچوں کی، بچیوں کی شروع سے تربیت کرو۔ تو یہ بات ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا